وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایتی قابل احترام، واجب احترام، عزت ذی وقار، نہایتی ادب و احترام کے ساتھ دوستانہ ملت، عزیزان ملت، میرے ہم وطن، میرے ہم رواں مسلمان اہل سنت و جماعت کے غیور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے مجھ پر اور آپ پر ایک بار پھر کرم عظیم، رحمت عظیم، برکت عظیم، وہ شان عطا کی کہ میں اور آپ ایک بار پھر اس کے گھر میں جمع ہیں، اجتماع جمعہ ہو رہا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، جس طرح پچھلے جمعے میں نے حج کے موضوع میں کچھ گفتگو کی تھی، لیکن وسعت وقت کی قلت تھی کہ گفتگو نہ کر سکا. آج میں نے آپ کو کہا کہ حج جو ہے وہ سنت ہے، ان عاشقوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے. صفا مروہ کی صحیح ہو یا تلبیہ پڑھنا ہو یا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنا ہو یا میرے مصطفیٰ کریم نے جس پتھر مبارک کو چوما تھا اس کو چومنا ہو، یہ سب کا سب عاشقوں کی ادا کرنے کا نام حج ہے. دوستو، لوگ تڑپتے ہیں ہم نے جانا ہے حج پر، اور حج کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. دوستو، پچھلے جمعے جو عرض کی تھی کہ اس کا پہلا روزہ 1 سال کے ثواب عطا کرتا ہے، اور فرمایا کہ ان 10 راتوں میں جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے اللہ کو پورے روئے زمین پر، ان 10 دنوں سے زیادہ برکتوں والے کوئی دن نہیں ہے. اور آج ہم اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان عظمت رفعت بیان کریں گے جس کی ہر بات میں ایک نئی ذائقہ ہے، جس کی ہر گفتگو کے ہر انداز میں ایک نئی جھلک ہے. جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا جائے، میری مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. خلیل کا مطلب دوست ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مقرب بندے تھے. وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میں پاک اور صاف، مفہوماً عرض کروں، پاک اور صاف نسلوں سے پاک اور صاف رحموں میں منتقل ہوا. اب اس کا مطلب آسانی کے ساتھ میں آپ کو ڈیفائن کروں کہ جب میاں بیوی کے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ضمن میں ایک اولاد صالح عطا کرتا ہے، ایک اولاد عطا کرتا ہے. وہ یا تو بیٹا ہوتا ہے یا تو بیٹی.
میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ تاجدار انبیاء خاتم النبیین، بی بی آمنہ کے لال، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، ہم بے کسوں کے مددگار کا فرمان اقدس عالی نشان ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا، تو آپ تفسیر تبری اٹھائیے، تفسیر رول مانی اٹھائیے، تفسیر خزائن العرفان اٹھائیے، آپ جتنی تفسیر کی کتابیں اٹھاتے جائیں گے ان میں یہی لکھا ہے کہ عرب کے اندر یہ مشہور و معروف تھا، عرب کے اندر یہ رائج تھا کہ اس وقت چاچا کو باپ کہا جاتا تھا، اس وقت چاچا کو عزت و افضلیت اور برکت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے چاچا کو باپ کے درجے میں پکارا جاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو دین حق کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے چچا ازر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، اور آج تک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں معلوم، اور آپ کے چچا کا نام ازر ہے، اور وہ دین حق پر نہیں تھے، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس پوری روئے زمین پر، اس پوری دنیا پر جو ظاہری دنیا ہے، 4 لوگوں نے حکمرانی کی ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ 4 لوگوں نے۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ پہلے میں مسلمانوں کے بارے میں بتاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، انہوں نے پورے روئے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمرانی کی ہے۔ اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پورے روئے زمین پر حکمرانی کی ہے۔ اب 2 کافر، ایک بخت نصر اس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، ایک نمرود جس کو کہا جاتا ہے، نمرود بن کنان، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس نے یہ اس طرح کے سودے دکھاتا تھا جس طرح کے آج کل کے لفنگی بابا دکھاتے، نہ ان کے چہرے پر شریعت کی داڑھی ہے، نہ وہ نماز و روزے کے پابند ہیں، نہ وہ شریعت مطالعہ کی شیئن کو جانتے ہیں، نہ وہ روزے کو جانتے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہنی ہیں، لمبی زلفیں کندھے سے نیچے تک رکھی ہیں، جس کے خلاف میرے آقا نے سرن طور پر حدیث میں منع کیا ہے۔ میرے آقا یا تو زلفیں مبارک رکھتے تھے کانوں کی لو تک، یا تو کندھے مبارک سے تھوڑے اوپر تک، اس سے زیادہ میرے آقا کی قلبی زلفیں مبارک نہیں ہوئی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عید کے بعد اب باباؤں کا گرینڈ آپریشن ہوگا۔ ہمارا کام ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا، کیونکہ حق و سچ بیان کرنا ہمارا کام ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود یہ لوگوں کو سودے دکھاتا تھا، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ اگر کوئی نیک کام اللہ کے ولی سے ہو، اللہ کے نیک مقرب بندے سے ثابت ہو، جیسے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، میں اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میں اس کے بازو بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں۔ کس کی؟ کہا جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جسے ولی کہا جاتا ہے، بات کرتا وہ ہے، مدد میری ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مقرب ہو جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے ولی، اور وہ دعاؤں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جب وہ دعا کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔
اب معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند کا اشارہ کرے، انگلی کا اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھان مبارک سے، پیارے مقدس ہاتھوں سے چشمے جاری کر دے، 700 صحابہ کرام وضو کر لے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اشارہ کرے، کھجور کا درخت بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو جائے، پھر اشارہ کرے واپس چلا جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور استدراج اس کو کہتے ہیں جو شخص نہ شریعت میں ہے نہ کچھ ہے، لوگوں کو شودہ بازیاں دکھاتا ہے اور لوگ اس کے گویدہ ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں۔ آپ 5 نمبر کی چوک پہ جائیں، بڑے بڑے میوزیشین آتے ہیں، وہ اپنا جادو دکھاتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، یہ سب استدراج آ جاتا ہے۔ اور وہ بھی اسی طرح کا نمرود کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس دور میں، جب میرے آقا ابھی آئے نہیں تھے، اس دور میں اعلان حق بلند کیا اور طویل واقعہ ہے۔ آپ نے بار بار اپنے چچا اظہر کو کہا کہ چچا تم ان بتوں کو بناتے ہو، ان کی پوجا نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چچا نے کہا جا کے یہ بت بنائے، اس کو بیچو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کیونکہ وہ لوگ بتوں کو اتنی تعظیم کرتے تھے، گود میں اٹھاتے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رسی ڈالی اور گلی میں گھسیٹتے گئے اور ساتھ ساتھ بول لے عربی میں کہ کوئی ہے جو اس کو خریدے، جو تمہارا جھوٹا خدا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، لیکن تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو، کوئی ہے جو اس کو خریدے۔ جب کوئی خرید نہ سکا تو حضرت ابراہیم نے اس کو پانی میں ڈالا اور اس کا منہ اوندا کیا مٹی کے بت کا اور کہا کہ ان سے استہزاء کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تو اٹھ اور پانی پی کے دکھا۔ اور اس وقت بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اور میں اس رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ میں اس رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں جو ستارے بناتا ہے، جو زمین آسمان چرند پرند سے بناتا ہے، میں اس رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت بھی نمرود کی بارگاہ میں، نمرود کے دربار میں علن اعلان پیغام حق بلند کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہا کہ ہمارا ایک دن گاؤں میں میلہ لگتا ہے، ہمارا میلہ لگتا ہے، ہم جاتے ہیں، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ہم رات پورا دن جا کر ہم بتوں کے پاس کھانا رکھ دیتے ہیں، وہ اس کو مقدس سمجھتے تھے۔ میلے میں جا کر ہم لعب و لعین کرتے تھے، وہ گانے جو ان کی روایات تھی اس طرح کرتے تھے وہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے ایک ستارہ دیکھا ہے رات کے وقت جو مجھے بیماری کا اشارہ دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت منع کیا اور علن اعلان حضرت ابراہیم نے منع کیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت جانے سے انکار کیا۔ جب وہ سب لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے موقع لیا اور پورا ہٹوڑا کلاڑا جس کو کہتے ہیں، بڑا کلاڑا جس سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، وہ اٹھایا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کے کسی کا ناک، اس کو کہتے ہیں عبرت ناک سزا، عبرت ناک سزا۔ ایک سزا ہوتی ہے جو صرف اور صرف کسی کی گردن کاٹ دے، یہ آسان ہے۔ ان کو یہ بتایا، ان کی جس کو تم پوچھتے ہو، اگر یہ اس قابل ہوتے، یہ قدرت رکھتے تو یہ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، یہ اپنے آپ کو حفاظت کر سکتے تھے، لیکن آج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لیا ہتھیار، کسی کا ناک، کسی کی گردن، کسی کا مٹی کے بتوں کو پس پس کر دیا، سب کو زمین بوس کر دیا، اور بڑے والے کو چھوڑ کر اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر چلے گئے۔ جب وہ سب میلے سے واپس آئے کہ ہمارے بت ہوں گے، ہم ان کو جا کے پوجیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آرام فرما رہے تھے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے گیٹ کھولا وہ حیران تھے
کہ کوئی اس طرف منہ کر کے اوندا پڑا ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، جو انہوں نے مٹی کی آنکھیں بنائی تھی وہ نکال دیا ہے، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، کسی کے پاؤں کٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ظالم شخص تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، کچھ نے کہا یہ حضرت ابراہیم ہو سکتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی تبلیغ کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت کہا کہ تم اس کی عبادت کرتے تھے، یہی تو تمہارا بڑا خدا ہے، تم نہیں تھے، کیا پتا ہٹوڑا جو ہے کلہاڑا اسی کے گردن میں ہے، اسی کے کندھے پر ہے۔ آپ نے اس موقع پر ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے کہ یہ تو مٹی کے بت ہیں، ان کی تو ہم پوجا کرتے ہیں، یہ تو کچھ نہ کر سکے۔ یہ بات جب نمرود کو پتہ چلی، بیان کو اختتام کی طرف لاؤں، موضوع بہت طویل ہے، یقین کریں موضوع بہت طویل ہے، ابھی میں نے آپ سے کچھ بھی گفتگو نہیں کی، لیکن وقت کو سمیٹنا ہے۔ جمعہ کا دن کیونکہ لوگ آتے ہیں باتیں سننے، جو خاص پیغام حق ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے جہاں تک آواز جا سکے پیغام حق بلند کیا جائے، کیونکہ آج کل لوگوں کو سچ ہضم نہیں ہوتا، اپنے ہو یا پرائے، اپنے ہو یا پرائے، ہضم نہیں ہوتا سچ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے حق اور سچ سمجھ کیوں نہیں آتا۔ ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے انہوں نے ہماری یہی تربیت کی تھی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، اعرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، اور آج تک الحمدللہ ہم یہی سن رہے اور یہی پڑھ رہے ہیں، ہم نے وہی تعلیم کو عام کیا ہے۔ آپ جتنے جمعے بھی آتے ہیں، جو اس جمعے میں آتا ہے اس کو پتہ ہے میں ہر جمعے کوئی نئی بات کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو لطف آئے، اس لیے کرتا ہوں کہ آپ سیکھ کے جائیں کہ اس وقت نمرود کی حکمرانی تھی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ کہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب مناظرہ کیا، اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے بعد مناظرہ ہوا یا اس سے پہلے ہوا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس بدبخت ملعون کو یہی نہ سمجھ آیا کہ زندگی موت کیا ہوتی ہے۔ اس نے 4 شخصوں کو، بعض روایتوں میں آتا ہے 2 شخصوں کو بلایا، ایک کو موت کی سزا تھی، اس کو معاف کر دیا، کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں نے اس کو بخش دیا۔ حضرت ابراہیم نے جب ایک اشارتاً جواب دیا، فرمایا کہ اگر تو واقعی رب ہے تو وہ سورج مشرق سے بھی نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، اور کبھی اگر وہ چاہے گا تو مغرب سے بھی نکال دے گا، تو اگر رب ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا۔ وہ اس وقت لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا، اور اس نے یہ ارادہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے۔ دوستو 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی، اور پورے جو اس کے چاہنے والے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہوں نے 40 دن تک، بعض روایتوں میں آیا پورے ماہ تک لکڑیاں جمع کی، اور ان لکڑیوں کے پلر بنا دیے کھڑے کر کے، اور پھر ایک بدبخت جس کا نام ہزان تھا، اس نے ایک منجک نامی ایک چیز بنائی جس میں ایک شخص کو ڈال کر، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لینٹر ڈالا جاتا ہے اوپر نیچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لکڑیوں کی طرف اچھالا گیا۔ اب فرشتے اس موقع پر حضرت ابراہیم کا عقیدہ چیک کیجئے، فرشتے رونے لگے، یا اللہ تیرا خلیل ہے، اکیلا اس روئے زمین پر تیری وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ حق سچ کی بات نہیں کر رہا، یا اللہ اپنے خلیل کو بچا لیجئے۔ کہا کہ اگر تم بچا سکتے ہو اور وہ تم سے مدد مانگتا ہے تو جا کے بچا لو۔ پانی کے فرشتے گئے، فرمایا کہ آپ حکم دیں ہم آگ کو ٹھنڈی کر دیں۔ ہوا کے فرشتے گئے، کہا آپ حکم دیں ہم ہوا چلائیں، یہ آگ لکڑیاں اور آگ آگے پیچھے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے،
حضرت ابراہیم نے کہا میں نے اس رب وحدانیت کا اقرار کیا ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی سب سے بہتر مددگار ہے، وہی سب سے عزت و مرتبے میں اعلیٰ ہے، وہی کریم ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ اس موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، آپ نے کہا وہی رب میری مدد کرے گا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دعا نازل کی اور آگ کو روک دیا گیا اور اس آگ کو ٹھنڈی اور گلزار کر دیا گیا۔ دوستو، بعض مفسرین نے لکھا کہ 7 دن تک، بعض نے لکھا 40 دن تک، بعض نے لکھا 50 دن تک یہ آگ جلتی رہی لگاتار، لیکن 3 قول ہے کہ یہ آگ جل بھی رہی تھی، شعلے بھی بلند تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر تھے وہاں گلاب بھی جب بیٹھے ہوئے تھے، گلاب بھی نکل گئے تھے، ٹھنڈک بھی تھی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا بھی رہے تھے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ نمرود نے اپنی وحدانیت کی جھوٹی دعووں میں آگ تو جلا دی، سچا رب تو وہ ہے جس نے موسیٰ کو بھی فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ کو بچا لیا۔ سچا رب تو وہ ہے جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا۔ سچا رب تو وہ ہے جس نے مصطفیٰ جانے جانا کو 7 آسمان پھر ثم دلّا فتدلّا وقاب قوسین او ادنیٰ وہاں لے گئے، نماز کا تحفہ دیا، واقعہ معراج کا تحفہ دیا، پھر اپنی امت میں دوبارہ بھیج دیا، میرے آقا کو معجزہ دیا۔ مصطفیٰ کریم کا رب بھی بڑا کریم ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا دوستو؟ پھر پوری آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہت طرح سے تنگ کیا اور 4000 سال تک اس نے انسانوں پر ظلم و جبر و زیادتیاں کی، پھر اللہ تعالیٰ بے شک بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اس نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے، جب وہ رسی کھینچتا ہے تو ہم نے بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا، کوئی لندن بھاگ گیا، کوئی کراچی میں، کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کر روز رو رہا ہوتا ہے حکمرانی کے لیے۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں آج الحمدللہ وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ جن کے پاس نہ سیٹیں نہ کچھ ہے، لیکن الحمدللہ آپ پورے پاکستان کا وزٹ کر دیجئے، جتنے حکمران ہیں ان کی صرف اور صرف ٹانگیں اہل سنت و جماعت کی غیور جماعت تحریک لبیک پاکستان سے اسی لیے کانپتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، اعرار کبھی ترک روایت رکھ۔ تحریک لبیک پاکستان کیا منشور ہے؟ ہمارا منشور نہیں، ہمیں سیٹیں چاہیے ہوتی، رب کعبہ کی قسم منبر رسول ہے، پیسہ بھی مل رہا تھا، 50 سیٹیں بھی مل رہی تھی این اسمبلی کی، پیسہ بھی مل رہا تھا، حکمرانی بھی مل رہی تھی۔ ایک پوائنٹ پہ بات تھی کہ تم ختم نبوت کے معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہمارے بابا جی نے کہا ہم تو بک گئے بازار مصطفیٰ میں، یہ سیٹیں بھی تم لو، یہ دولت بھی تم لو، تم جو چاہو ستم کر لو اور بھی گل کھیلو، تم سے جو ہو سکتا ہے۔ یار یہ اذیت کم تھی، 23 سال کا نوجوان ہو، اس کو 7 ماہ تک لگاتار کرنٹ لگایا دیا جاتا ہو، اس کے کمرے میں اذیت کے انبار دیے جاتے ہو، اس کو نہ ملنے دیا جاتا ہو، اس کو نہ نماز کے لیے پانی دیا جاتا ہو، نہ اس کو وضو کرنے کے لیے، اس کا باپ بھی حافظ، اس کے چاہنے والوں کی تعداد پاکستان میں لاکھوں میں ہو، لیکن وہ مسجد رحمت للعالمین کا ایک امام ہو، اس کی تنخواہ صرف 15,000 ہو۔ میرا آپ سے سوال ہے، کوئی ایسا لیڈر دکھا دو جس کا گھر بھی کرائے کا ہو، کوئی ایسا لیڈر دکھا دو جس کے ووٹ بھی 22 لاکھ سے زیادہ پڑے ہو اور ایمانداری سے پڑے ہو، جس نے اپنے ایک کینڈیڈیٹ سے بھی 1 روپیہ نہیں لیا ہو، اور جس نے یہ بھی نہیں کہا
میں روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا، لیکن 22 لاکھ ووٹ مل گئے جس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ کو گورنمنٹ کی نوکری دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ سبوں کو بازار مصطفیٰ پہ جا کے بکا دوں گا، اور بازار مصطفیٰ کی قیمت نہیں ہے۔ لوگوں نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی تھوڑی سی گستاخی کی تھی، اور کسی بھی انبیاء کی چھوٹی سی بھی گستاخی بھی ہمارے عقیدے کے مطابق کفر ہے، اور انہوں نے فرانس والوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیوں کے پلندے کر دیا۔ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں فلمیں بنائی، انہوں نے ہمارے صحابہ کو گالیاں دی، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے بارے میں بہت شدید باتیں کی۔ اور آج کا مسلمان اس کو کہا جائے ہاتھ جوڑ کے کہ رب کا واسطہ انڈیا کے چینل بند کر دو، یہ تمہاری ماں اماں طیبہ طاہرہ پاکیزہ جس کی شان میں قرآن کی متواتر 18 آیتیں آئی ہیں، 18 آیتیں آئی ہیں جس کی شان و پاکیزگی میں طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ معراج کو ہٹ کر رہے ہیں، یہ قرآن کو ہٹ کر رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اپنی نفس کا پیروکار ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو شہوت ملتی ہے، اور وہاں پر اس کو بے حیائی کے پلندے ملتے ہیں۔ وہ انڈیا کی فلمیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کو شیطان بڑکاتا ہے، وہ گناہوں کی لذت کو اپنے آپ کو محسوس کر کر خوش ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج کا مسلمان یہ یاد رکھے کہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتہ چلے گا حشر کو کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ سب ہم پہ اپنے بھی تنقید کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سوتے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ کوئی اپنا بن کے ڈس رہا ہے، کوئی قوم کے نام پر لوٹ رہا ہے، کوئی زبان کے نام پر لوٹ رہا ہے۔ اگر میں رب کعبہ کی قسم ایک بات بھی جھوٹی بولوں تو آپ مجھے بیان کے بعد نہیں ابھی گھسیٹتے ہوئے لے جانا۔ جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ جو کوئی زبان کے نام پر گھسیٹ رہا ہے آپ کو، کوئی زبان لسانیت کے نام پر، کوئی کہہ رہا اپنا ووٹ اپنوں کے لیے ہے، نہیں، کراچی غیور مسلمانوں کا ہے، اور ہمارا ووٹ تحریک لبیک پاکستان۔ کیوں ہے؟ ہم کو کیا فائدہ؟ میرے کوئی تنخواہ ملتی ہے؟ کوئی میرے انہوں نے پیسے دیے؟ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہاں ایک چیز ملتی ہے الحمدللہ، روز کالوں پہ دھمکیاں ملتی، آج ماریں گے، کل ماریں گے، کل ماریں گے۔ شاید 3 سال ہو گئے ابھی تک آپ کے سامنے ایک بائک ہے اسی پہ آتا جاتا نہیں مارا کسی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا جب سے الیکشن شروع ہوئے اب میں نے سفید کپڑے اسی لیے تیزی سے پہن لیے کہ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی نا، کیا پتا ہمیں بھی کفن دینے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ ہم نے عالموں کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے۔ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے 72 جنازے نیشنل پارک سے اٹھائے تھے 12 ربیع اول کے دن۔ یہ تو ایجنسیوں کو بھی پتا ہے، اداروں کو بھی پتا ہے کہ بم پھاڑنے والا کون تھا، سب کو پتا ہے، لیکن نہیں کر سکے کوئی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھیں اس دن کے بعد سے سنیوں کی پاور ڈبل ہو گئی، کیونکہ ہمارا مشن ہی حضور کے نام پہ مرنا ہے۔ آپ ہمارے پچھلے بزرگوں کو اٹھائیے، آپ مولانا کفایت علی شاہ کافی سے دیکھیے، آج تک سارے کے سارے ہمارے جتنے حکمران آئے، جتنے ہمارے حکمران، یہ چور لٹیرے ڈکیروں کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا مہنگائی ہو گئی ہے، یہ بھی آپ کو بولوں مہنگائی ہو گئی، آپ نے میرے منہ پہ کبھی پریشانی نہیں دی، کیونکہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، وہی دینے والا ہے۔ وہ ہماری تنخواہ میں کیا پتہ اتنی برکت دے دے
ہماری تو یہ بیوقوفی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ہم گیلن لے کے پہنچ جاتے، ہم ان کے خلاف ایک بات نہیں کر سکتے۔ اچھا کوئی کرتا بھی ہے تو وہ فاسق معلن کی تعریف، جو اس سے پہلے چور بیٹھا تھا، اس چور کی تعریف میں آپ کو سناؤں کہ اس نے آسیہ ملعونہ جو گستاخ تھی اس کو رہا کیا۔ ہم سے بات کرتے ہو یار تم نے تو ہم پہ تشدد کے انبار کھولے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ کسی اور پہ، ہم پہ خود تشدد ہوا، ہم نے کچھ نہیں کہا آج تک، ہم سے کچھ نہیں کہتے الحمدللہ، اور ہم ہر وقت تیار رہتے شہید ہونے کے لیے۔ لوگوں کو اپنے بچوں، بیوی، بیٹوں، جائیداد، پراپرٹی سب کی فکر ہے الحمدللہ۔ نہ ہماری کوئی پراپرٹی ہے 1 روپیہ ثابت کر دے، نہ میرا بینک بیلنس ہے کوئی 1 روپیہ ثابت کر دے، اس کا میں غلام ہوں گا، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ میرا کسی بینک میں آج تک اکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پیسوں سے مطلب نہیں ہے۔ جس بیٹے کے لیے سورہ انفال پڑھی ہے، جس بیٹوں کے لیے ہم لوگ انما الاموال واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ باپ دن رات نہیں دیکھ رہا، نمازیں چھوڑ رہا ہے، باپ حلال و حرام کے فرق کو ختم کر چکا ہے، باپ۔ اور آپ ایک اور بات دیکھیے، سود کے بینکوں میں کام کرنے والے یہ سارے چور لفڑے، یہ HBL ہو، UBL ہو، نیشنل بینک ہو، یہ NCB ہو، انہوں نے سود کے خلاف جو فتویٰ آیا تھا اس کو اپنی چیکورٹ میں چیلنج کیا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے تم یہاں پر سودی نظام چلا سکتے ہو، بروز قیامت انشاءاللہ عز و جل تمہارا گربان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، کیونکہ ہم نے ربا کا مطلب میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو کہا تھا کہ سب سود کا سب سے ہلکا عذاب ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ جس کو یہ جائز ہے وہ اپنے پیسے جا کے اکاؤنٹ سیونگ میں رکھے، جس کو یہ سمجھ آتا ہے۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ نہ وہ مداربت کر رہا ہے، نہ مشارکت کر رہا ہے، نہ وہ آپ کو پارٹنرشپ ڈکلیئر کر رہا ہے، نہ کچھ، وہ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ڈلا کر آپ کو پاگل اور بیوقوف بنا رہا ہے اور آپ کو اس پہ سود دے رہا ہے۔ دوستو اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ نمرود نے پوری دنیا میں حکمرانی کی، آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ یزید نے فوجیں کھڑی کر دی کرب و بلا میں، امام عالی مقام شہید ہو گئے۔ آج تک 72 تن تھے، ہزاروں میں تھے 72 تن تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ آج بھی حسینیت کا نام زندہ ہے، یزیدیت کا نام مٹ گیا، لیکن ہم نے ہمیشہ یہی عرض کی ہے کہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان چور لفنڈے ڈکیتوں سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح حکمران عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے مال، عزت، آبرو اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ حج کا مہینہ ہے دوستو، بڑا مقدس مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ان راتوں کو جاگ کر منڈیوں میں نہیں، اور خدا کا واسطہ ہے اپنی گھر کی عزتوں کو منڈیوں میں نہ لے کر جاؤ۔ اللہ نے تمہیں حکمران بنایا ہے، تم مرد ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بیگم، بہن، بیٹی کو، بیگم صاحبہ، اور جس کو اللہ نے چادر 4 دیواری کے لیے رکھا ہے وہ جا کے گھر میں سودے کرے؟ یار تم منڈیوں میں صرف ایک تصویر کھینچنے کے لیے جانور کے لیے جا رہے ہو۔ یہ کوئی حضرت ابراہیم نے اس لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری پھیری تھی کیا کہ آج امت مصطفیٰ آ کر کئی صدیوں بعد 5000 سال کے یہ ڈرامے کرے؟ نہیں، ہم اس لیے نہیں بنے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہے۔ اور جو قربانی واجب ہے ہر مالک نصاب جس پر 52.5 تولہ چاندی، یہ سن لیں 7.5 تولہ
سونے کی ملکیت اگر نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں کی مقدار بنا کر اگر وہ آج کل کی مالیت میں 90 سے 92 ہزار روپے کا مالک ہے، اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔